شمالی وزیرستان کے وہ IDPs جو ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے بارڈر کو کراس کر کے افغانستان چلے گئے اور وہ ابھی تک وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. پچھلی حکومت نے ان کو واپس لانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی اور وہ انتہائی بری حالت میں وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور کل رات کو پاکستانی فوج کے طیاروں نے پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے افغان بارڈر کے اس طرف میر صفا اور روس سے ملحقہ کے علاقوں میں بمباری کی اور 40 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جس پر ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتے. اس چیز کو روکنا ہوگا. پہلے ہی ہمیں اتنا زخم دے چکے ہیں، اتنے زخم ہمیں مل چکے ہیں جس کا مداوا ابھی تک نہیں ہوا. وہ جو جٹ طیاروں کی بمباریاں ہیں جو کہ پورے کے پورے شہر ملیہ مٹ کیے گئے ہیں، اس کا مداوا ابھی تک نہیں ہوا اور اوپر سے یہ بمباریوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کی بھرپور تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جس نے بھی یہ آپریشن پلان کیا ہے اس کے خلاف کارروائی، جو کہ ہونی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ نہیں ہونی، لیکن بہرحال ہم نے یہ احتجاج اپنا یہاں پر ریکارڈ پہ ضرور لانا ہے. جناب اسپیکر، ہمارے لیے اسی سے کنیکٹڈ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری ایک فلاڈ افغان پالیسی ہے جو 40 سال سے بھی زیادہ ہم اس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی ریپرکشنز پھر ہم نے دیکھی کہ اس پہ کتنی تباہی ہوئی. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایک شکل میں وہاں پر ملیٹنسی کو سپورٹ کیا ہے، کبھی دوسری شکل میں. ہم نے ابھی تک اپنی پالیسی کی تصحیح نہیں کی، ہم نے ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کی. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ہوا افغانستان میں اور اس میں پھر جو ہمارا کردار رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اسی کے رد عمل میں جب یہاں پر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر جب ہم چیختے تھے کہ اس کا رد عمل یہاں پر آئے گا، اس کا رد عمل یہاں پر ضرور آئے گا اور دہشت گردی یہاں پر پھیلے گی اس کے نتیجے میں. اور پھر وہی ہوا کہ جس طریقے سے جس سپیڈ کے ساتھ پھر یہاں پر دہشت گردی پھیلی اور وہ جو پھر وہاں پر آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے وہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے. لیکن پھر وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مڑ ہم زیم پڑھ ہم زیم، دہشت گردی کا نشانہ بھی ہم بنتے ہیں پر اس کے رد عمل میں جو عملیات ہوتی ہے اس کا نشانہ بھی پر دہشت گرد نہیں بنتے، پر وہ عام عوام کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے جس طرح کل رات کو ہوا. تو یہ بنیادی چیز جو سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس موجودہ حکومت کو، وہ ہماری افغان پالیسی اور اس کے ساتھ پر کنیکٹڈ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے، اس میں جب تک ہماری پالیسی میں کلیئرٹی نہیں آئے گی ہم شوش پنج میں رہیں گے. ہم یہ تفریق نہیں کر پاتے جب تک کہ یہ والے گڈ ہیں اور یہ والے بیڈ ہیں، تو اس مسئلے سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. میں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں 18ویں ترمیم میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی چھوٹے صوبوں کے لیے. میرے خیال میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے واحد ان کے جو چھوٹے صوبوں کے جو صوبائی خود مختاری کا جو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا 18ویں ترمیم کی شکل میں، لیکن اس پر عمل درآمد کے بجائے اس کے خلاف سازشیں ہوتی آ رہی ہیں ابھی تک. تو ایک گزارش یہ ہوگی کہ 18ویں ترمیم پر من عمل کیا جائے. پچھلی حکومت میں جس طریقے سے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی کو روندا گیا اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے صحافی جو برادری ہے اس کو جس طریقے سے استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اس پر جتنی اوپریشن کا انہوں نے سامنا کیا اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز نے جتنی آپریشنز کا سامنا کیا. تو یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ مقدمات جو پچھلی حکومت میں بنے تھے ان ساری مقدمات